السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، 286 آیات ہیں۔ سب سے پہلی سورہ مبارکہ آپ اسی کو سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سورہ مبارک اللہ رب العالمین نے تمام سورہ آخری پاروں میں رکھی ہیں، اور سورہ فاتحہ یہ پورا پورا اسلام ہے، کیونکہ ہم نماز کے اندر بھی ہر رکعت میں قیام میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، یوم رضا کا مالک کون ہے، یا وہ یوم رضا کیا ہے، انعام یافتہ کون ہے، مغضوب کون ہے، گمراہ کون ہے، ہدایت اللہ سے طلب کرنی، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک اور پورا ذخیرہ حدیث یوں سمجھ لیجیے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، سلیس ہے، تشریح ہے۔ تو قرآن پاک کی اصل تشریح جو سب چیزیں شروع ہو رہی ہیں وہ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہیں، اور اللہ پاک کی حکمت کاملہ کا انداز دیکھ لیجیے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی سورہ، سب سے بڑی سورہ، 2.25 پاروں پر مشتمل، اور اس کا نام رکھا ہے بقرہ، گائے کے نام پہ۔ اس نقطے پہ آج تک علماء کرام نے فوکس نہیں کیا، نہ ان کا مجھے ابھی کوئی نظر آیا ہے۔ پچھلے میں 3.5 سال سے لگاتار ریسرچ کر کے اس میں کسی کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہو، لیکن کوئی اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں ملا۔ یہ اتنی بڑی حکمت کاملہ کا انداز ہے کہ آپ لوگ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ اسی نقطے کی وجہ سے ہی میں نے اپنے آپ کو اس کی ریسرچ کے لیے اپنے آپ کو وقف کی، اور اپنی میڈیکل لائف وغیرہ کو میں نے ترک کر دیا الحمدللہ۔ تو یہ سورہ بقرہ، اس کا سب سے پہلی سورہ کو گائے کے نام پہ رکھا ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے نا وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن پاک شروع کرتے ہیں، پھر حدیث مبارکہ، پھر اس طرح باقی معاملات ہسٹوریکل جیوگرافیکل بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، انکم ظلمتم انفسکم، تم لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو، گائے کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 92، پہلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، دوسری آیت مبارکہ آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ پاک وہاں دوبارہ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دوبارہ بھیجا، کیا چیز لے کے؟ بالبینات، واضح ترین نشانیاں، روشنی، ہدایت، معجزے دکھائے تمہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ثم دوبارہ پھر بھی کیا کیا؟ اتخذتم العجل، تم نے پھر بھی بچڑے کو خدا کو بنائے رکھا، گائے کو خدا بنائے رکھا، اسی کو پوجتے رہے۔ مجھے آپ بتائیے اس پوری دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر اس وقت بتائیے کون سی قوم ہے جو بچڑے کی پوجا کرتی ہے، گائے کی پوجا کرتی ہے؟ آپ جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ ہی ملک بیٹھا ہوا انڈیا، جو گائے کے وہ گو رکشا دل کے نام پہ کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی نشانی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انڈیا کا ڈائریکٹلی ذکر کر دیا ہوا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں دوسری جس قوم کا ذکر ہوا ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ ریڈ ہائفر کے معاملات آپ دیکھ لیجیے، اسرائیل کے ملک کے ساتھ ہیں نا، یہ یعنی کہ ایک ملک ہے جن کے گائے کے ساتھ، بچڑے کے ساتھ عقیدتیں ہیں، وہ انڈیا ہے، بت پرست قوم ہے۔ دوسرا ملک جن کی گائے کے ساتھ، بچڑے کے ساتھ عقیدتیں وابستہ ہیں، وہ کون سی قوم ہے؟ وہ یہ دیکھیے، یہ اسرائیل کا ملک جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہی سورہ میں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ، سب سے پہلی سورہ، اور اس کا نام بھی اللہ پاک سورہ بقرہ گائے کے نام پہ رکھ رہے ہیں، اور اس سورہ کے اندر جن معاملات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے وہ بھی سارے کے سارے معاملات کیا آ رہے ہیں؟ بیسیکلی جو اس کا لب لباب ہے وہ یہی گائے اور بچڑے کے ساتھ عقیدت کی بنیاد پہ ہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی، کتنا بڑا اہم ترین نقطہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ یہ سب سے پہلا اہم ترین نقطہ ہے کہ انڈیا، اسرائیل کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب سے پہلی، سب سے بڑی سورہ میں واضح الفاظ میں، واضح انداز میں ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن ہمارے علماء کرام وغیرہ نے ان چیزوں پہ کبھی فوکس ہی نہیں کیا۔